الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله صدق الله العظيم. محترم حضرات، آج میری تقریر کا موضوع ہمارے سماج اور سوسائٹی کا وہ ناسور ہے جس نے سینکڑوں گھروں کو ویران کر دیا ہے، جس نے کھلتے ہوئے گلاب کی کلیوں کو مسل کر رکھ دیا ہے اور ہزاروں جوان لڑکیوں کے جذبات کو روند کر انہیں بوڑھی کر دیا ہے. یہ وہ مہلک اور خطرناک بیماری ہے جسے ہم اور آپ جہیز کے نام سے یاد کرتے ہیں. جہیز ہمارے معاشرے کا ایک مہلک ناسور بنتا جا رہا ہے. یہ ایک ایسی لعنت ہے جس نے ہماری لڑکیوں کا جینا مشکل کر دیا ہے. اس منحوس جہیز کے بنیاد پر ہندوستانی معاشرے میں آئے دن اخبارات میں یہ خبریں چھپتی رہتی ہے کہ فلاں شوہر نے اپنے نئی دلہن کو جہیز نہ ملنے پر موت کے گھاٹ اتار دیا ہے. فلاں سسرال والوں نے مزید جہیز کا مطالبہ پورا نہ کرنے پر اپنے بہو پر مٹی کا تیل چھڑک کر جلا دیا ہے. فلاں مقام پر من پسند جہیز نہ ملنے کی وجہ سے سسرال والوں نے اپنے بہو کو پھانسی کا پھندا ڈال کر ہلاک کر دیا ہے. یہ جلتی ہوئی امت کی معصوم کلیاں ہم سے سوال کرتی ہے، ہم سے پوچھتی ہے کہ کیا گناہ تھے ہمارے، کیا قصور تھے ہمارے جو ہمیں موت کی سزا دی گئی ہے. ہمارے اوپر مٹی کا تیل چھڑک کر ہمیں نظر آتش کیا جا رہا ہے. کیا ہمیں اس لیے جلایا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس جہیز میں دینے کے لیے گاڑیاں نہیں ہیں؟ ارے میرے بھائیو، ہمیں ان جلتی ہوئی دو چیزوں کی فریاد کا جواب کل قیامت کے دن دینا ہوگا. قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. جب قیامت کے دن زندہ در گور کی گئی لڑکیوں سے ان موت کے گھاٹ اتاری گئی دو چیزوں سے پوچھا جائے گا تمہیں کس جرم کے پاداش میں مٹی کا تیل چھڑک کر جلایا گیا تھا، تمہیں کس گناہ کے نتیجے میں پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا تھا، تو دوستو ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہ ہوگا. میرے بھائیو، نکاح در حقیقت نیک عورت کو حاصل کر کے گھروں کو آباد کرنے کا ذریعہ ہے. شادی دراصل بے رونق زندگی کو بارونق بنانے کا وسیلہ ہے، بے سکون زندگی کو پرسکون بنانے کا راستہ ہے، مگر ہم نے اس راستے کو نہایت دشوار اور گھٹن بنا دیا ہے، کانٹوں سے بھر دیا ہے. بعض شادیاں خوشی کے بجائے مصیبت کا پیغام لانے لگی ہے، فرحت و مسرت کے بجائے غم و اندھے کے بادل برسنے لگی ہے. غیر اسلامی رسم و رواج اور جہیز کے لین دین نے اسلامی شادی کا تصویر ہمارے ذہن و دماغ سے نکال دیا ہے. آج ہمارے اندر جھوٹی شان و شوکت، دولت کی نمائش اور دکھاوا اور غرور و تکبر کا اظہار سب کچھ ہے، مگر اسلامی شادی کا تصویر مفقود ہوتا جا رہا ہے. نکاح دو خاندانوں کو ملانے کا ذریعہ ہوتا ہے، دونوں کو ایک دوسرے سے معمول و محفوظ اور بے فکر کر دینے کا سبب ہوتا ہے. رشتہ ہی سے دونوں خاندان ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما یرى للمتحابین مثل
نکاح سے پیدا ہونے والی محبت کی طرح کوئی اور محبت نہیں دیکھی گئی ہے۔ نکاح سے پیدا ہونے والی محبت کی طرح کوئی اور محبت نہیں دیکھی گئی، لیکن یہاں معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ جس گھر میں لڑکی ہوتی ہے، ابھی لڑکی جوانی کی دہلیز پر قدم بھی نہیں رکھتی کہ لڑکی کے والدین اس کے لیے جہیز کے فکر میں ڈوب جاتے ہیں، ان کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، ان کا چین و آرام چھن جاتا ہے۔ اب وہ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ جہیز کے سامان کا کہاں سے انتظام ہوگا، لڑکے کے گھر والوں کے مطالبات کس طرح پورے ہوں گے۔ زمین بیچ کر یا سود پر قرض لے کر گویا اپنی لڑکی کا نکاح نہیں کر رہے ہیں، بلکہ لڑکی کے لیے لڑکا خرید رہے ہیں۔ اس لیے منہ مانگی قیمت بہر صورت ادا کرنی ہے۔ عجیب ہے ماجرا، حضرات دیکھیے، داماد مانگتا ہے خیرات، دیکھیے۔ حضرات گرامی، شادی کے تمام اخراجات اور ہر قسم کے ذمہ داری اسلام نے مردوں پر رکھی ہے۔ مہر اسے دینا ہے، دعوت ولیمہ اسے کرنی ہے، نقفہ اسے ادا کرنا ہے، بیوی کے رہنے سہنے کا انتظام اسے کرنا ہے، اپنے گھر کی ضروری سامان اس کو خریدنا ہے۔ انہی اخراجات کے اٹھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فوقیت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے مردوں کو عورتوں کے لیے قوام بنایا، نگراہ بنایا، ان کا محافظ بنایا، اور بیوی کے تمام اخراجات کی تمام ذمہ داری مردوں پر رکھی۔ لیکن آج معاملہ اس کے برعکس ہو چکا ہے۔ ابھی نکاح بھی نہیں ہوا کہ مطالبات شروع ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ماروتی چاہیے، ہمیں ہیرو ہنڈا اور فریج چاہیے، ہمیں رنگین ٹی وی چاہیے۔ لڑکیوں کے ماں باپ کے مال اور اس کی کمائی پر ہماری نظریں جانے لگتی ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة العربی لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین۔ مشکات شریف پیج نمبر 278 میں کہتے ہیں لوگ لڑکیوں سے اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی اور حسن کی وجہ سے، اور اس کے دین کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں۔ تو یاد رکھو جس شخص نے دین کو ترجیح دی اور لڑکی کی دینداری کی وجہ سے نکاح کیا تو وہ کامیاب اور بامرد رہے گا، اور دینداری کا خیال نہ کرے، صرف مال و دولت، حسب و نسب اور حسن و خوبصورتی کی وجہ سے نکاح کرنے والے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میرے بھائیوں، نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری سنت سے اعراض کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں برابر شادی ہوتی تھی، لیکن نہایت سادگی کے ساتھ مروجہ جہیز کا کوئی لین دین نہیں تھا۔ چنانچہ اس کی ایک واضح مثال حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی شادی ہو چکی، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر تک نہ ہوئی اور نہ ہی خبر دینے کی ضرورت محسوس کی گئی۔ جب شب زفاف منا کر حضرت عبد الرحمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچے تو آپ نے ان پر خوشبو کے رنگ کا نشان دیکھ کر معلوم کیا عبد الرحمن یہ رنگ کیسا ہے، کیا شادی ہو چکی؟ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شادی ہو گئی۔ تو آپ نے معلوم فرمایا کہ کیا مہر دیا ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کی گٹھلی کی برابر
सोना दिया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मुबारकबाद देते हुए वलीमे की दावत का मुतालबा फरमाया कि बुखारी शरीफ 1944 में है कि अब्दुर्रहमान वलीमा करो, चाहे एक ही बकरी ज़बह करो। उससे मालूम हुआ कि वलीमा की दावत करना सुन्नत है, लेकिन लड़कियों की शादियों में उनके यहाँ दावत कबूल करना, उनके यहाँ शादी के मौके पर खाना खाना खिलाफे सुन्नत है। शादियों में मुंडे की रस्म बजा लाना बिल्कुल शरीयत के खिलाफ है। कुरान और हदीस में उसका कोई सबूत नहीं। आजकल लड़के वाले बारात में लोगों की इतनी बड़ी तादाद ले जाते हैं कि लड़की वाले परेशान हो जाते हैं, लड़की वाले परेशान हो जाते हैं। उस बारात का भी कोई सबूत कुरान और हदीस से नहीं है, बल्कि ये हमें गैर इस्लामी मुआशरे और समाज के दीन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना आज़मन निकाह बरकतन ऐसरुहु मुअना, ऐसरुहु मुअना, सबसे ज्यादा बासे बरकत वो निकाह है जिसमें खर्च कम हो, जिसमें सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हद से ज्यादा रियायत की जाए। मेरे भाइयों, आजकल शादियों में फजूल खर्ची, जाहिलाना रस्म और रिवाज, ढोल बाजे और तरह तरह की खुराफात आम हो चुकी है। उनके बगैर निकाह करने को अक्सर लोग मायूब समझते हैं। याद रखो, जो निकाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ होगा उसमें कभी बरकत नहीं आ सकती, उस निकाह के अच्छे समरात मुरत्तब नहीं हो सकते। आपने कभी गौर किया है, आपने कभी गौर किया है कि आजकल तलाक के वाक़यात इस कदर कसरत के साथ क्यों पेश आते हैं? बात असल ये है कि शादियों का खर्च बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जहेज का बहुत ज्यादा लेन देन होने लगा, इसलिए निकाह महंगे हो गए, शादियां रस्म और रिवाज के बंधन में बंध गए और इस्लामी तरीके से बिल्कुल दूर हो गए। इसलिए तलाक के वाक़यात और घरेलू झगड़े आए दिन सामने आते रहते हैं और मुकद्दमात ज्यादा बढ़ गए हैं। जहेज की रस्म इस्लामी नहीं है। मुसलमान लड़कियों को हक़ विरासत से महरूम करके जहेज की लानत के तोक़ को अपने गले में डाल लेना दर हकीकत अपने ऊपर शैतानी तोक़ को डाल लेना है। मेरे दोस्तों, आप तारीख़ इस्लाम का मुतालबा कीजिए तो आपको मालूम होगा कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी हुई, लेकिन उसमें मरोजा जहेज का कोई सबूत नहीं है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जो जहेज के तौर पर सामान दिया, उससे मरोजा जहेज पर इस्तदलाल करना बिल्कुल बेबुनियाद है, इसलिए कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफालत और सरपरस्ती में थे। शादी करके उनका अलग घर बसना था, इसीलिए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की जीरा को फरोख्त करके मुश्किज़ा, तकिया, खजूर की छालों से भरा हुआ गद्दा दिया था, ताकि हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा के रहने सहने का इंतजाम हो जाए। इससे जहेज का सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होना हरगिज़ साबित नहीं होता है। अगर जहेज देना सुन्नत होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और 3 साहबजादियाँ थे, उन्हें भी जहेज देते। ये कैसे हो सकता है कि आप एक बेटी को जहेज देते और बाकी को जहेज से महरूम कर देते? ये तो सरासर नाइंसाफी थी। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फत्तकुल्लाह वअदिलू बैना औलादिकुम, ए मुसलमानों, अल्लाह से डरो और अपने औलाद के दरमियान इंसाफ करो। ये कैसे हो सकता है कि एक बेटी को दे और बाकी 3 को महरूम कर दे?
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی ہوئی، جہیز کا کوئی تذکرہ نہیں۔ صوفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی ہوئی، جہیز کا کوئی تذکرہ نہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی ہوئی، جہیز کا کوئی تذکرہ نہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی ہوئی، جہیز کا کوئی تذکرہ نہیں۔ صحابیات رضی اللہ تعالی عنہا کی شادیوں میں جہیز کا کوئی ذکر نہیں۔ تابعیات کی شادیوں میں جہیز کا کوئی ذکر نہیں۔ اس لیے جہیز کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ ہاں اگر ذکر ہے تو مہر کا ہے۔ کس کا؟ مہر کا۔ مہر ادا کرنا مردوں پر واجب ہے، اس کے بغیر نکاح تمام نہیں ہو سکتا۔ آج ہمارے معاشرے میں مہر بھی ایک رسم بن گئی ہے۔ نکاح کے وقت مہر متعین کر کے صرف لکھ لیا جاتا ہے، مگر بعد میں ادا کرنے کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ شاید ایسے لوگ ملتے ہیں جو مہر ادا کرتے ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، یاد رکھو مہر عورت کا حق شرعی ہے، اس کا ادا کرنا شوہر پر لازم ہے، ورنہ قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا، ہم سب سے سوال ہوگا اور ہمیں سوال کا جواب دینا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر انسان سے 5 سوال کے بارے میں ضرور سوال 5۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر انسان سے 5 چیزوں کے بارے میں ضرور سوال ہوگا، جن میں سے ایک مال ہے کہ اپنے مال کو تم نے حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے، اور اس مال میں جن کا حق تھا مثلا بیوی کا مہر وہ ادا کیا یا نہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی شادیوں کو اسلامی سنت طریقے پر کرنا چاہیے اور عورتوں کے حقوق ادا کرنے چاہیے، اور خاص طور پر مہر کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہ کرنی چاہیے، تاکہ ہمارا معاشرہ اسلامی بنے، میاں بیوی اور دونوں خاندان کے درمیان زیادہ سے زیادہ الفت و محبت پیدا ہو۔ دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی شادیوں کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔